الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم وصل عليه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، حضرات گرامی اور سامعین کرام، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم، آپ کی ذات مقدسہ ایمان کا مرکز و محور ہے۔ دین کی کوئی شے ایسی نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر انسان کو ملتی ہو۔ سب سے بڑھ کر اللہ کا عرفان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوا۔ سب جانتے ہیں کہ اللہ کو سبھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور ہندو بھی مانتے ہیں، مشرکین بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ کو اس طرح کا ماننا پسند اور قبول نہیں ہے۔ اللہ کو اپنا منوانا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا کر یہ بہت محبوب ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا، غالباً امام اہل سنت جن کی یاد میں ہے انہیں کا شعر ہے یا کسی اور کا ہے، میں یاد نہیں ہے، ہاں غالباً انہیں کا اعلیٰ حضرت کا ہی ہے۔ قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیری سنی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے اللہ ہونے کی گواہی بھی آپ کی زبان سے کہلوائی۔ قل، آپ فرما دیجئے، تم کہہ دو۔ یہ ایک ایک لفظ ہے، ایسا ہے کہ اگر ایک ایک لفظ پر اگر بات کی جائے تو ساری رات بیت جائے اور ایک لفظ کی تفسیر بھی مکمل نہ ہو۔ یہ لفظ قل، اسی کو دیکھ لیجئے، اس کا ترجمہ کسی نے کیا، آپ فرما دیجئے، کسی نے کہا کہ تم کہہ دو، کسی نے کہا آپ کہہ دیں۔ امام اہل سنت جن کا جو ترجمہ قرآن ہے، جس کو کنز الایمان کہتے ہیں، کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ تم فرماؤ، تم فرماؤ۔ اب دیکھیے اس کے اندر نقطہ کیا ہے۔ تم، اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب کو، تم ایک بے تکلفانہ انداز بھی ہے اور اپنے سے چھوٹے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اردو کی لغت میں اپنے سے چھوٹے کے لیے تم کا صیغہ بولا جاتا ہے، یا محبوبیت کے لیے تم بولا جاتا ہے۔ آپ سے پھر تم ہوئے، پھر تو کا عنوان ہو گئے، تو تم جو ہے یہ محبوبیت کا ایک انداز بھی ہے، اور بڑا اپنے چھوٹے کو تم کہہ کے بتاتا ہے۔ اب اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو کہا تو قل، اس کا ترجمہ لفظی معنی تو یہ ہے کہ کہہ دیجئے، کہہ دو، امر ہے، کہہ دے، جو بھی کہیں۔ اب جس کے لیے ترجمہ کیا جا رہا ہے، اب یہ ہے ترجمے کی نزاکت اور ایمان کی حلاوت۔ تم فرماؤ، کہنا کس کو ہے؟
مخلوق سے بڑے ہیں، اللہ سے چھوٹے اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن باقی مخلوق کے سردار ہیں، تو ان کو یہ نہیں کہا کہ تم ان کو کہہ دو، تم فرماؤ، کیونکہ آپ کا فرمان جاری و ساری ہے ساری مخلوق پر۔ یہ ترجمے کی نزاکت کا آپ اندازہ لگائیے، یہ ہے کنز الایمان۔ یہ اس ہستی جس کی یاد میں آج ہم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، تم فرماؤ اے محبوب، یہ محبوبیت ہے، تم کے اندر محبوبیت ہے، تم اور مخلوق کے لیے تم سردار ہو، تم ان کو کہو نہیں، تم ان کو فرما دو۔ قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اتنی ہے اللہ کتنی ہے اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند کہ اللہ نے اللہ احد نہیں کہا، حالانکہ بات مکمل ہے، اللہ احد کہہ دے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ محبوب تم فرماؤ، تیری زبان سے کہلوانا ہمیں بہت محبوب ہے، تم فرما دو۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کا عرفان بھی اپنے حبیب کی زبان سے کہلوایا جانا ہی قبول ہے اور پسند ہے۔ یہودی لاکھ اللہ کو پکاریں، لاکھ اللہ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی توحید بھی قبول نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن رسول کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے، رسول پر نازل ہوا، قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، تو حضور نے جو کہا قرآن وہ قرآن ہو گیا، جو حضور نے کہا وہ قرآن ہو گیا۔ حضور کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہو رہا ہے، جبریل امین کلام نازل فرما رہے ہیں، لا رہے ہیں، اور پھر حضور اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، اور فرمایا کہ لکھو، اور اس کے بعد فرمایا یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہے، اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہ یہ میری بات ہے۔ قرآن وہ بھی رسول کی زبان ہے، اس معنی میں قرآن بھی حدیث رسول ہے، حدیث رسول ہے۔ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، یہ ایک عزت والے رسول کا کلام ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو حضور کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے۔ قرآن کا پتہ چلتا ہے تو حضور سے چلتا ہے، اللہ کا عرفان ہوتا ہے تو حضور کی ذات سے ہوتا ہے، اور ایمانیات، عبادات، معاملات جو حضور فرما دے وہ دین ہے۔ افضل ترین عمل، سب سے بڑا عمل اسلام کے اندر کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ یہ ترجمہ ہم حاضر و ناظر کا کرتے ہیں شاہد سے۔ آج کہتے ہیں کہ جی اللہ حاضر و ناظر ہے، ضد اتنی بڑھ گئی، کہا کہ اللہ حاضر و ناظر ہے۔ اللہ کو حاضر و ناظر کہیں گے تو تعویل کرنا پڑے گی، سیدھے سیدھے حاضر و ناظر اللہ کو کہنا بے ادبی ہے، اور سمجھ کر کہے تو شرک ہے۔ حاضر کہتے ہیں اپنے وجود کے ساتھ کسی جگہ موجود ہونے کو، اپنے جسم کے ساتھ کسی جگہ موجود ہونے کو حاضر کہتے ہیں۔ آپ بتاتے ہیں اپنی گفتگو میں کہتے ہیں میں بھی وہاں حاضر تھا، یا میں بھی وہاں موجود تھا، جب یہ واقعہ ہوا میں بھی وہاں موجود تھا۔ جسمانی طور پر حاضری کو حاضر کہتے ہیں، اور ناظر کہتے ہیں کسی آلے سے کسی چیز کو کسی چیز کے ذریعے دیکھنا۔ ناظر کسے کہتے ہیں؟ ایک آلہ، یعنی آنکھ ہے، ایک آلہ ہے، آنکھ کی مدد سے کسی شے کو دیکھنا۔ اللہ آنکھ سے بھی پاک ہے اور اللہ جسم سے بھی پاک ہے۔ اللہ حاضر اور ناظر ہے اپنی شان کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جملہ لازمی کرنا پڑے گا کہ وہ اپنی شان کے مطابق حاضر و ناظر ہے، ورنہ حاضر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں حاضر ہیں، اپنے جسم اطہر کے ساتھ موجود ہیں، اور ناظر ہیں اپنی چشم مبارک سے تمام کائنات کو مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ حاضر و ناظر کی جو صحیح تعریف ہے، جو صحیح ترجمہ ہے وہ یہی ہے۔ شاہد کس کو کہتے ہیں؟ گواہ کو، اور گواہ کسے کہتے ہیں؟ جو موجود ہو۔ گواہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے شاہد اور شہید کا لفظ اپنے لیے بھی استعمال کیا اور اپنے حبیب کے لیے بھی استعمال کیا۔
تو اللہ نے آپ کو یہ بینائی عطا فرمائی، یہ طاقت دی کہ آپ اپنی چشم مبارک سے دنیا کے احوال کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہمارے استاد محترم وہ لاؤڈ اسپیکر پر ایسے ہاتھ مارتے اور کہتے اللہ کی قسم میرا یہ اسپیکر پر ہاتھ مارنا اللہ کے نبی اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے حاضر و ناظر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، اور خوشخبری سنانے والا، و نذیرا، اور ڈر سنانے والا۔ کیوں بھیجا؟ کیوں؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ بھیجا رسول کو ہے، رسول تعارف بن کر آیا اللہ کا، بھیجا رسول کو ہے، بھیجا اپنے محبوب کو ہے۔ کیوں بھیجا؟ لتؤمنوا باللہ، تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں۔ حضور کی کوئی شان ہوگی تو لوگ دیکھ کر اللہ کی عظمت کو پہچانیں گے کہ مخلوق کی یہ شان ہے تو اس کے بنانے والی کی کیا شان ہے۔ حضور اللہ کی مجسم شان ہے، حضور اللہ کا کامل تعارف ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا کمال تعارف اور کمال پہچان ہیں، عرفان ہیں۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اور رسول کو۔ اچھا یہ بھی بات بڑی اہم ہے سمجھنے کی کہ ایمانیات میں باعتبار ترتیب کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ پہلے ہے، لا الہ الا اللہ بعد میں ہے۔ ایمانیات کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ پہلے ہے، لا الہ الا اللہ بعد میں ہے۔ کیوں؟ رسول کو رسول مانو گے تو اللہ کے اقرار کرو گے تو اللہ قبول فرمائے گا۔ اللہ نے یہی کہا نا، قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ تو محمد الرسول اللہ ایمانیات میں پہلے ہے۔ حضور کو کوئی نہ مانے اور کہے کہ اللہ ایک ہے تو آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ اللہ کیا اس کی توحید قبول ہے؟ نہیں قبول۔ تو محمد الرسول اللہ ایمانیات میں بے اعتبار ترتیب پہلے ہے، اور لا الہ الا اللہ بے اعتبار ترتیب بعد میں ہے، لیکن درجے کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ پہلے ہے اور محمد الرسول اللہ بعد میں ہے۔ حضور مخلوق ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ پہلے، کچھ نہ تھا تو اللہ تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مرکزہ ہے، اور فرمایا کہ لوگ ایمان لائیں اللہ پر، اس کے رسول پر، وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ لوگ ان کی تعظیم کریں۔ ایمان کس لیے بھیجا؟ لوگ ایمان لائیں اور ایمان کے بعد اللہ کے نبی کی تعظیم و توقیر کریں، ان کی عظمت جانیں، ان کے مقام و مرتبہ کو جانیں۔ بس یہی نقطہ قرآن نے سمجھایا، اور اسی نقطے کی ساری تفسیر، سارے کا سارا دین ہے۔ دین سارے کا سارا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے۔ اس لیے جو عارفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ الحمد سے لے کر والناس تک سارے کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پر مشتمل ہے، سب حضور کی تعریف پر ہے۔ اب ایک صاحب نے کہا جناب اس میں تو کافروں کا ذکر بھی ہے، شیاطین کا ذکر بھی ہے، فرعون اور حامان و قارون کا ذکر بھی ہے، نمرود کا ذکر بھی ہے، تو ان میں حضور کی شان کہاں سے آ گئی؟ ان آیتوں میں حضور کی شان کہاں سے آئی؟ تو اہل عشق نے بتایا، اہل ایمان نے بتایا کہ الحمد سے والناس تک قرآن کس طرح اللہ کے حبیب کی تعریف ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں وقف کی نشانی کو، جہاں بندہ وقف کرتا ہے اس نشانی کو وقف آیت کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، 7۔ اب اللہ تعالیٰ تو آیت یہ سانس لینے سے پاک ہے، اللہ تو سانس لینے سے پاک ہے، اسے تو کہیں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ آیت وہ ہے جہاں میرا محبوب رکا ہو، میرے محبوب نے جہاں سانس لیا ہو وہاں تم نے سانس لینا ہے، وہ آیت ہے۔ رکوع کیا ہے؟ رکوع جہاں میرے محبوب نے رکوع کیا ہو، نماز میں رکعت پوری کی ہو، وہ رکوع ہے۔ اللہ تو رکوع کرنے سے پاک ہے، اللہ کس کو رکوع کرے گا؟ سب اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ تو رکوع علامت ہے اللہ کے حبیب کے جھکنے کی، یہ رکوع ہو گیا۔ پھر قرآن اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیے، اللہ مکے کا ہے یا مدینے کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا صرف مکے کا ہے؟
یہ صرف مدینے کا ہے، یہ صرف مکہ اور مدینے کا، باقی جگہ کا نہیں ہے۔ اللہ تو ساری کائنات کا ہے۔ تو یہ قرآن میں تقسیم کیا ہے؟ یہ مکی صورتیں ہیں، یہ مدنی صورتیں ہیں۔ یہ مکی صورتیں کیوں ہیں؟ جہاں حضور تھے ہجرت سے پہلے مکہ میں تھے، جو اس وقت آیتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہو گئی۔ جب حضور مدینہ چلے گئے قرآن نازل وہی ہوا، لیکن وہ مدنی ہو گیا۔ تو قرآن تو الحمد سے والناس تک ایک ایک آیت حضور کی تعریف پر ہے۔ سورت مکی مدنی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوتا تھا طور پر آئیے، اور سرکار اپنے زوجہ شریفہ کے بستر میں ہوتے تھے، ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے بستر میں، اور وحی وہاں نازل ہو جاتی تھی۔ تو قرآن الحمد سے والناس تک حضور کی شان کی، جس کے اندر ایمان ہوگا، عشق ہوگا، اسی کو نظر آئے گا۔ صحابہ کرام اس بات کو جانتے تھے۔ صحابہ کرام اس رمز کو جان گئے، جان سے بڑھ کر بھی محبوب اللہ کے حبیب ہیں۔ وہ صحابی کا واقعہ ہم نے بتایا، غزوہ خیبر کے اندر حضور کے ساتھ تھے، جب آپ نے وہ نوالا کھایا، زہر چلا گیا اندر، صحابی نے بھی وہ نوالا کھایا، حضور نے نکال دیا۔ روایت میں ہے کہ گوشت نے حضور کو بتا دیا کہ میرے اندر زہر ہے، حضور نے اس کو باہر نکال دیا۔ وہ صحابی حضور کے ساتھ جو رکنے میں بیٹھے تھے، انہوں نے نوالا کھا لیا، نوالا اندر گیا، وہ تڑپنے لگے، زہر اثر کر گیا اور وہ تڑپنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کا جب وصال ہونے لگا تو حضور نے کہا کہ اللہ کے بندے، تجھے پتہ نہیں چلا کہ اس میں زہر ہے؟ تو نے دیکھا نہیں کہ میں نے لقمہ نکال دیا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ، مجھے پتہ لگ گیا تھا، لیکن میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کے سامنے قے کروں، کی آواز نکالوں اور وہ آپ کی طبیعت پر ناگوار گزرے۔ میں آپ کو ناگواری سے بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ ابو بکر سفر ہجرت میں ہیں، سفر ہجرت میں ہیں، اور سارے سوراخوں کو بند کر دیا۔ حضور ان کی گود میں سر رکھ کر سو رہے ہیں، سامنے نظر پڑی ایک سوراخ بچا ہوا تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھ دی، سانپ نے 70 بار ڈنگ مارا، 70 بار۔ اور صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ جان سے بڑھ کر نبی کا آرام ہے۔ نبی جان کے بدلے میں نبی کی جان نہیں، نبی کی نیند پر جان قربان کی جا سکتی ہے، نبی کی نیند پر جان قربان کی جا سکتی ہے۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز عصر قضا ہو گئی، حضور کا سر اقدس گود میں لیے بیٹھے ہیں، وہاں جان دی۔ یہاں ایمان کی بات ہے، عبادت کی بات ہے، نماز عصر ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، اور نماز کا وقت جا رہا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنبش نہیں کر رہے کہ حضور بے آرام نہ ہو جائیں۔ نماز قضا ہوئی، اور نماز کون سی تھی؟ عصر کی۔ عصر کی نماز نمازوں میں سب سے زیادہ درجے والی نماز ہے۔ صلاۃ وسطیٰ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو اور نماز وسطیٰ کی حفاظت کرو، الگ سے ذکر کیا صلاۃ الوسطیٰ۔ اور معروف روایت کے مطابق صلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، اگرچہ ظہر کو بھی کہا گیا، فجر کو بھی کہا گیا، لیکن غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمنوں نے حملہ کیا اور حملے کا اندیشہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی معاملات میں مشغول تھے، تو عصر کی نماز حضور کی قضا ہو گئی، صحابہ کرام کی اور حضور کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ان کافروں کی قبر کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ کو ضائع کیا، جنہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ کو قضا کروا دیا۔ صلاۃ الوسطیٰ اس حدیث سے تعین ہو گیا کہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز حضور کے آرام پر قربان کی، حضور کی جان پر نہیں، حضور کے آرام پر قربان کی۔ تو یہ تو صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ زمانہ چلتا گیا، زمانے میں نئے نئے فتنے پیدا ہوتے چلے گئے۔ حضور کے زمانے میں اس فتنے کا آغاز تو ہو گیا، ایک بدبخت اور بے ادب شخص حضور سے کہنے لگا، بے ادبی اور گستاخی کا جملہ بولا۔ عمر بڑھے اور کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں۔ فرمایا کہ عمر یہ اکیلا نہیں، اس کی ذریت ہوگی، قیامت تک چلیں گے بے ادب ایسے ہوں گے۔ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے۔ نمازیں اتنی پڑھیں گے، اتنی نمازیں پڑھیں گے، مسجد ان کی نمازوں سے بھری رہیں گی، قرآن اتنا خوبصورت پڑھیں گے کہ تجھے اپنا قرآن ان کے سامنے حقیر محسوس ہوگا پڑھنا، لیکن
ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کے جسم سے تیر نکل جاتا ہے۔ یہ بے ادبوں کو ٹولہ شروع سے چلا، یہ زمانہ چلتا آیا، پھر گزشتہ صدی کے اندر، گزشتہ سے پیوستہ صدی کے اندر 1856 کا زمانہ ہے، اللہ نے انبیاء کا دروازہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بند کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروازہ نبوت کو بند کر دیا گیا۔ حضور کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، امکان ہی باقی نہیں ہے۔ اور یہ ہم کئی مرتبہ بتا چکے ہیں، ختم نبوت اتنا قطعی اور یقینی عقیدہ ہے کہ اس میں اگر کوئی شخص دعویٰ نبوت کرے اور سننے والا اسے یہ کہہ دے کہ اگر تو نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھا، تو یہ معجزہ پوچھنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ اتنا نازک عقیدہ ہے اور تمام عبادات، تمام عقائد کی جان ہے یہ ختم نبوت کا عقیدہ۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور انسان کی فطرت وہی ہے، یہ غافلون ہے، جلدی غفلت میں پڑنے والا ہے، انسان بڑی جلدی غفلت میں آ جانے والا ہے۔ تو اللہ نے پھر اس امت کے اندر ایک نظام کیا، دین کی روح کو زندہ رکھنے کے لیے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ان اللہ تعالی یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر دین کی حفاظت کا ایک انتظام یہ فرمایا کہ ہر صدی کے سرے پر، یعنی ایک صدی ختم ہو رہی ہوگی، دوسری صدی شروع ہو رہی ہوگی، اس میں وہ عروج پر ہوگا اپنے علم کی، اور وہ دین کو نئے سرے سے لوگوں کے اندر زندہ کرے گا۔ دین کے اندر جو بری چیزیں آ جائیں گی، بدعتیں آ جائیں گی، ان بدعتوں کو دور کرے گا، ان خرافات کو دور کرے گا، ان رسومات کو دور کرے گا جو دین کے اندر خرابی کا سبب بنتی ہے۔ یہ اللہ نے اس دین کی حفاظت کا ایک نظام فرمایا۔ اسی کلیے کے تحت اللہ تعالیٰ نے 13ویں صدی ہجری کا مجدد امام اہل سنت امام الشاہ احمد رضا خان قاضوی کو پیدا فرمایا۔ بغیر کسی تعصب کے اگر کوئی شخص محض ایمان کی روشنی میں آپ کے احوال کا مطالعہ کر لے، وہ بے اختیار کہہ دے گا یہ عبقری، یہ جینیس ترین شخص، یہ آیت من آیات اللہ ہے، اللہ کی آیتوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی۔ 4 سال کی عمر میں، 4 سال کی عمر میں جب بچے بسم اللہ کی آغاز کرتے ہیں، 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید مکمل کر لیا۔ 4 سال میں ناظرہ قرآن مکمل کر لیا، حافظ نہیں تھے۔ ایک دن کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ اتفاق سے وہ شعبان المعظم کی 29ویں رات تھی، شعبان المعظم کی 29ویں رات تھی، اور کسی نے کہہ دیا کہ یہ حافظ ہیں۔ بس دل میں ارادہ کر لیا، یکم رمضان سے آپ دن میں 1 سپارہ یاد کرتے اور رات کو تراویح میں سنا دیا کرتے تھے۔ روزانہ 1 سپارہ، بعض روایتوں میں 7 سپارہ روزانہ یاد کرتے اور رات کو تراویح میں سنا دیا کرتے تھے۔ 27 دنوں کے اندر، اور تھوڑی سی دیر کا پڑھنا، اس کے اندر آپ نے قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا۔ آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اور 2.5 سال، پونے 3 سال کی عمر میں آپ کے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو لے کر استاذ کے پاس گئے۔ یہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ استاذ کے پاس لے کر گئے، رسم بسم اللہ ہوئی، حروف تہجی ہوئے، الف با تا سا جیم ہا خا را دا، پورے حروف تہجی پڑھے۔ جب لام الف لا پر پہنچے، لام الف لا پر پہنچے، استاذ صاحب نے کہا پڑھو لام الف لا۔ تو اب 2.5 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، آپ اندازہ کر لیجیے عمر کا۔ اس وقت وہ بچہ یہ سوال اٹھاتا ہے استاد کے سامنے اور کہتا ہے کہ استاد صاحب الف تم شروع میں پڑھائے، لام الگ بھی پڑھ لیا، لام میم نون واو ہا، لام الف حمزہ یا۔ کہا کہ الف تو شروع میں پڑھا تھا، الف با تا، اور لام بھی ہم پڑھ چکے، یہ دوبارہ لام الف کیوں آیا؟ اور ہم مفردات پڑھ رہے تھے، مفرد حروف پڑھ رہے تھے، اکیلے اکیلے حرف پڑھ رہے تھے، الف با تا سا ایک ایک حرف ہے، یہ لام الف یہاں جمع کیوں آ گیا؟ 2 حروف کو جمع کیوں کیا گیا؟ لام الف لا کیوں آیا یہاں پر؟ اب استاد نے کہا بیٹے وہ جو شروع میں الف پڑھا ہے وہ دراصل الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے۔ یہ جو الف لکھا جاتا ہے، الف اپنی ادائیگی کے لیے اپنے ماقبل کے کسی حرف کے ساتھ ہی ادا کیا جا سکتا ہے، ویسے نہیں پڑھا جا سکتا۔ الف کا کلیہ یہ ہے، الف پر اگر زیر زبر پیش لگ جائے
تو یہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے قرأت کے اعتبار سے، تجوید کے اعتبار سے وہ الف نہیں کہلاتا۔ جیسے اللہ، الف، اللہ الف پہلے ہے، جب اس پر زبر لگ گئی اب یہ حمزہ ہوگا۔ کوئی تجوید پڑھنے والا استاد اس کو پڑھائے گا تو کہے گا حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، ہا ماؤ یہاں پر پیش اللہ، یہ حمزہ پڑھیں گے۔ زیر زبر پیش الف پر لگ جائے تو یہ حمزہ ہو جاتا ہے، یہ الف نہیں رہتا۔ الف کی ادائیگی تب ہی ہو سکتی ہے جب اس سے ماقبل کا کوئی حرف جوڑا جائے، جیسے میم الف ما، یہ جو آ کی آواز ہے اس سے پہلے کا کوئی حرف جوڑے گا تو اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے، ورنہ اس کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ یہ الف کا قاعدہ ہے۔ تو اس لیے بیٹے اس کو لام کے ساتھ جوڑا گیا تاکہ اس کی ادائیگی بھی ہو جائے۔ وہ تو الف تھا جس کو، وہ حمزہ تھا جس کو ہم نے الف کر کے پڑھایا۔ حروف تہجی میں پہلا ہوتا ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں ادائیگی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے لام کے ساتھ جوڑا کہ اس کی ادائیگی بھی ہو جائے۔ اب یہ اندازہ کریں کہ یہ 2.5-3 سال کا بچہ ہے، پہلا دن مکتب کا ہے اور استاد سے یہ تکرار ہو رہی ہے۔ پھر جب استاد نے یہ کہا تو پھر ایک سوال جڑ دیا پھر ایک سوال کیا اور کہا کہ اچھا اس کو ادائیگی کرانی ہے تو آپ اس کو کسی اور حرف کے ساتھ کروا لیتے ہیں، یہ لام کے ساتھ ہی کیوں ہے، یہ لام کے ساتھ کیوں ہے؟ اب استاد صاحب کی ذہن ادھر نہیں گیا، استاد صاحب کی ذہن کی رسائی وہاں تک نہ ہوئی، وہ چپ ہو گئے۔ تو مولانا نقی علی خان صاحب نے آپ کو پکڑا، پیار سے چوما، پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ بیٹے جیسا کہہ رہے ہیں ویسے پڑھ لو، میں تمہیں اس کا راز بتاؤں گا۔ اور پھر آپ نے پڑھا، یا تک پہلے دن سبق لے کر آئے، گھر آ کر آپ نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور کہا کہ بیٹے لام کے ساتھ الف اس لیے لگایا گیا کہ لام کو الف سے ایک خاص نسبت ہے جو کسی اور حروف تہجی کے حرف کو نہیں ہے۔ لام کو ایک خاص نسبت ہے الف کے ساتھ، اس لیے لام کے ساتھ جوڑا گیا۔ کہا کہ اس طرح کہ لام کو اگر ہم ملفوظی کریں، اس کو ایک ایک لفظ کر کے لکھیں، لام الف میم، یہ بنے گا لام، لام ڈالیں آگے الف لکھیں اور میم لکھیں، یہ بنے گا لام۔ اس کو پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا لام اگر ملفوظی کریں۔ تو اس میں سینٹر میں کیا آیا، درمیان میں کیا آیا، لام آیا، اس میں الف آیا، لام الف میم لام، الف درمیان میں آیا۔ اور الف کو درمیان میں کریں، حمزہ لام اور فا، وہاں لام درمیان میں آیا۔ گویا جو نسبت جو قلب کے اندر لفظ ہے، جو درمیان کا لفظ ہے، لام اور الف کا، وہ ایک دوسرے کے اندر گم ہیں۔ وہ جو پھر آپ نے فارسی کا شعر پڑھ کر تصوف کے ایک ایسا رمز بتایا، ایک ایسا راز بتایا جس کو اہل تصوف ہی جان سکتے ہیں، عوام اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی مہمان آ گئے۔ مہمان آئے تو مہمان نے کہا کہ بے وقت آیا، کھانے کا ٹائم نہیں تھا، تو اور اتفاق ایسا ہے کہ کھانا بھی تیار نہیں تھا، مہمان بھوکا بھی تھا اور پیسے بھی نہیں تھے۔ جو نان بائی تھا اس کو کہا کہ بھائی روٹی بنا دیں۔ اس نے کہا جی روٹی تو میں بنا دوں گا، میں آپ کے کام آ رہا ہوں، پھر یہ ہے کہ میں بھی جو آپ سے مانگوں آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، جو تو کہے گا میں دے دوں گا، جو تو کہے گا میں دے دوں گا۔ اس نے کہا سوچ لیں، پھر میں جو کہوں گا آپ کو وہ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ ہو گیا۔ اس نے کھانا بنا دیا، انہوں نے مہمان کو کھلایا۔ 2-4 دن یا ہفتہ 10 دن گزرے اور وہ آ گیا، وہ نان بھائی آ گیا اور کہنے لگا حضور آپ کو یاد ہے آپ نے کچھ دن پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جو مانگوں گا آپ دیں گے، جو میں کہوں گا وہ کریں گے، آپ کو یاد ہے؟ کہا کہ ہاں یاد ہے۔ کہا کہ پھر میری گزارش یہ ہے کہ مجھے باقی باللہ بنا دیں، مجھے باقی باللہ بنا دیں۔ آپ چونک گئے، حضرت خواجہ باقی باللہ چونک گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے، کچھ اور کہہ دے۔ انہوں نے کہا حضرت بات سے نا پھر یہ آپ نے زبان دی تھی جو میں کہوں گا آپ وہ کریں گے، اب میں نے کہا ہے کہ مجھے آپ باقی باللہ بنا دیں، جیسے آپ ہیں مجھے ویسا بنا دیں۔ آپ نے اس کو بتیرا ٹالنے کی کوشش کی لیکن وہ باز نہ آیا اور کہا کہ جی میں تو اپنی بات منوا کر رہوں گا۔ آپ اس کو حجرے میں لے کر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ باہر نکلا تو لوگوں نے دیکھا کہ 2 باقی باللہ برآمد ہو رہے ہیں، شکل صورت وضع قطع ڈیل ڈول ہر شے باقی باللہ ہو گیا اور زبان بند ہو گئی۔ وہ جو اسرار کا خزانہ تھا باقی باللہ
باقی باللہ کے دل میں، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں، اب وہ نانبائی کے دل میں کہاں سماتا؟ بس اس کی زبان بند ہو گئی اور 1 یا 2 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، وہ نہیں سنبھال سکتا تھا۔ تو آپ کے والد گرامی نے آپ کو اس رمز کی طرف توجہ کروائی اور کہا کہ الف اور لام کا معاملہ یہ ہے، من تو شدم تو من شدی، کہ میں تو ہو جاؤں اے محبوب، اے میرے مرشد، میں تیرے اندر ایسا گم ہو جاؤں اور تو میرے اندر ایسا سما جائے، من تن شدم تو جان شدی، میں جسم بن جاؤں تو میری جان بن جائے، تاکس نہ گویت بعد ازا من دیگرم تو دیگری، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں کچھ اور ہوں تو کچھ اور ہے، میں کچھ اور ہوں تو کچھ اور ہے۔ یہ ہے الف اور لام کا رمز۔ یہ اہل تصوف، اہل حقیقت اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم نے بھی بیان تو کر دیا لیکن شاید کچھ ہی لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ یہ آپ کے بچپن میں ذہن رسا کی آپ کی پرواز تھی۔ 13 سال 10 مہینے اور 5 دن، 13 سال 10 مہینے اور 5 دن کے اندر تمام علوم سے فراغت حاصل کر لی، تمام علوم متداولہ سے فراغت حاصل کر لی، اور پہلے ہی دن جب آپ کی دستار بندی ہوئی اسی دن رضاعت کے مسئلے میں دودھ پلانے کے، ماں کے بچے کو دودھ پلانے کے حوالے سے ایک فتویٰ آیا، اور والد گرامی نے وہ آپ کے حوالے کیا کہ دیکھیں آپ اس کو کیسا فتویٰ لکھتے ہیں۔ آپ نے فتویٰ لکھا تو والد گرامی نے دیکھا اور بڑھ کر آپ نے چوم لیا اور آپ کو مسند افتاء پر بٹھا دیا، یعنی 14 سال سے کم عمر میں آپ فتویٰ نویسی کرنے لگ گئے۔ 14 سال سے کم عمر میں فتویٰ نویسی پر بیٹھے، پھر دم واپسی تک آپ فتویٰ نویسی کرتے رہے، اور ہندوستان کے کسی ایک عالم کے پاس، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی مسلک کا ماننے والا ہو، کسی ایک عالم کے پاس اتنے فتاویٰ نہیں آئے جتنے فتاویٰ ایک احمد رضا خان کے پاس آئے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی تھی، علم اور فضل کے اعتبار سے بھی اور تقویٰ اور فضیلت کے اعتبار سے بھی۔ علم و فضل کا عالم تو یہ تھا کہ بسم اللہ کی بائے جارہ، بسم اللہ کا آغاز ہوتا ہے نا با سے، یہ با جو ہے حروف جارہ میں ہے، گرامر کی روح سے حروف جارہ میں سے، تو بائے جارہ اور الف کے اندر اللہ کا جو الف ہے اس کے اندر نسبت کو بیان کرتے کرتے 3 گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہاں پر بیان فرمائی۔ 3 گھنٹے کہ بائے جارہ کے اندر اللہ کے نبی کی کیا کیا شان مذکور ہے، اور وہ پوری تقریر لکھی ہوئی موجود ہے، 3 گھنٹے کی تقریر۔ یہ علم اور فضل کا عالم ہے۔ بچپن کے احوال آپ نے دیکھ لیا۔ یہ اب آج کل ڈیجیٹل زمانہ آ گیا، ڈیجیٹل زمانے میں ایک آج کل کرنسی کا چلن شروع ہو رہا ہے جس کو بٹ کوائن کہتے ہیں۔ بٹ کوائن ایک کرنسی ہے، ڈیجیٹل کرنسی ہے، اس کا وجود نہیں ہوتا، فزیکلی وجود نہیں ہوتا، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر پر وہ چلتی ہے بٹ کوائن۔ ابھی کچھ ملکوں نے پہلے اس کو اون کر لیا تھا، رجسٹر کر لیا تھا، لیکن اب وہ انہوں نے پھر اس کو کینسل کر دیا، اس میں پیچیدگیاں بہت ہیں۔ بٹ کوائن جو ہے وہ اب جدید دور کی ڈیجیٹل کرنسی کے طور پر متعارف ہو رہی ہے۔ کم ہی لوگوں نے شاید اس کا نام بھی سنا ہوگا، بٹ کوائن کا۔ یہ اب آ رہی ہے کرنسی کہ جس کو پلاسٹک کی کرنسی کہتے ہیں اور جس کو ڈیجیٹل کرنسی کہتے ہیں، جو انٹرنیٹ کے ذریعے یا ٹیلی فون کے ذریعے استعمال ہوگی، اس کا فزیکلی وجود نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے یہ ایک بڑا انقلاب آنے والا ہے، ابھی آیا نہیں ہے لیکن آ رہا ہے ابھی تک، اور اس کو شروع ہوئے 5-7 سال 8 سال ہو گئے ہیں۔ بٹ کوائن کو آئے ہوئے مارکیٹ میں 5-7 سال 8 سال ہو گئے۔ دنیا بھر کے علماء، ہر مسلک کے عالم، ہر ملک کے اسلامی عالم اس کے جواز کو تلاش کر رہے ہیں کہ اس کو جائز کیسے قرار دیا جائے، کیونکہ اسلام کے اندر بیع کا ایک اصول ہے کہ کسی چیز کا جب تک فزیکلی وجود نہ ہو، اس کا جسم نہ موجود ہو، اس کی تجارت نہیں کی جا سکتی، لین دین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسلام کے ایک اصول ہے تجارت کا۔ اس سے پہلے بھی دنیا ایک انقلاب سے دوچار ہو چکی ہے، اس سے پہلے بھی دنیا ایک انقلاب سے دوچار ہوئی جب سونے کی اشرفیاں ہوتی تھیں اور چاندی کے دینار ہوتے تھے، درہم و دینار، سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے۔ یا ابھی کچھ عرصہ پہلے مہاتیر محمد نے بھی کہا کہ دنیا دوبارہ سونے کی کرنسی پر آ جائے، یہ ڈالر کے چکر سے نکل جائے، لیکن کوئی نکل نہیں سکتا ابھی تک۔ سونے کی کرنسی ہوتی تھی۔ اب سونے کا جو سکہ ہوتا ہے، یہ چاندی کا جو سکہ ہوتا ہے، وہ فزیکلی اپنا ایک وجود رکھتا ہے اور اپنی قیمت رکھتا ہے، یعنی اس سکے کے اوپر سے آپ اس کے حروف کو مٹا دیں، آپ اس سکے کو مارکیٹ لے جائیں، وہ سونا ہوگا تو جتنا سونا ہوگا اس کی قیمت آپ کو مل جائے گی، اتنے بدلے جو بھی بدلے میں سونا لینا چاہیں، کوئی چیز لینا چاہیں، جنس لینا چاہیں، وہ چیز مل جائے گی۔ یہ سونے اور چاندی کی کرنسی کی اپنی اصل ویلیو ہے،
یہ کاغذی کرنسی کا زمانہ آیا، کرنسی کا زمانہ آیا، نوٹ کا، کاغذ کے نوٹ کا۔ کاغذ کے نوٹ یہودیوں نے جاری کر دیا۔ اب مسلمانوں کے اندر بڑا انتشار پھیل گیا، مسلمانوں کے اندر بڑے سوالات پیدا ہو گئے کہ ایک کاغذ جو ٹکے سیر ملتا ہے، اس زمانے میں ٹکے کا 10 سیر ملتا تھا، جو ٹکے کا 10 سیر ملتا ہو، وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا 10,000 کا بھی ہو جاتا ہے، 5,000 کا بھی ہو جاتا ہے، 50,000 کا بھی ہو جاتا ہے، اور 50 لاکھ کا بھی ہو جاتا ہے اگر آپ چیک کی صورت میں دیں۔ چیک کی صورت میں وہ کاغذ کا ٹکڑا جو ٹکے کا 10 سیر ملتا ہو، اس ایک کاغذ کے اتنے سے ٹکڑے کی قیمت آپ نے 10 لاکھ مقرر کر دی۔ الحاظ القیاس جتنی بھی بڑھاتے چلے جائیں، اور نوٹ بھی کم سے کم 5,000 کا تو ہے۔ اب اس نے کاغذ کو آپ اس نوٹ کے کاغذ کے علاوہ کسی کاغذ کے بدلے میں لے جائیں تو کوئی اس کاغذ کو آپ کو 5,000 روپے نہیں دے گا، صرف نوٹ کے دے گا، ہے وہ بھی کاغذ اپنی اصل کے اعتبار سے۔ اب اس میں علماء کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ اس کو جائز کیسے ثابت کریں۔ دنیا کی مارکیٹ میں رائج ہو گیا، دنیا کی مارکیٹ میں رائج ہو گیا ہے، اب اس کو کس طریقے سے جائز ثابت کریں، اس کا جواز ثابت کریں۔ آپ اتفاق سے دوسری مرتبہ حج بیت اللہ شریف کے لیے گئے ہوئے تھے۔ دوسرے حج بیت اللہ شریف پر جب آپ گئے ہوئے تھے تو وہاں کے علماء کے سامنے یہ مسئلہ ان دنوں چل رہا تھا، اور اس زمانے کے حرم کے اندر 4 مصلے ہوتے تھے، یعنی چاروں فقہا کے ماننے والوں کے الگ الگ مصلے ہوتے تھے۔ چاروں فقہا یعنی جو موجودہ جدھر دروازہ ہے بیت اللہ شریف کا، مقام ابراہیم اور دروازہ، اس طرف حنفی مصلہ ہوتا تھا، اور میزاب کی طرف شافعی مصلہ ہوتا تھا، ایک طرف مالکی اور ایک طرف حنبلی مصلہ ہوتا تھا۔ تو چاروں فقہا کے اس زمانے کے جو ٹاپ کے علماء ہوتے تھے وہ وہاں جمع ہوتے تھے، اور دنیا بھر سے حج کے لیے جب لوگ جاتے تو بڑے بڑے علماء اور فضلاء موجود ہوتے تھے۔ اب وہاں یہ بحث جاری تھی اور کسی کو اس کا جواز نہیں مل رہا تھا کہ یہ اس کا جائز کیسے کریں، اس کاغذ کے ٹکڑے کی اتنی قیمت کیسے مقرر کریں۔ پتہ چلا جب آپ وہاں تشریف لے کر گئے اور آپ کو دیکھ کر امام شافعی کے جو مقلد اس زمانے میں احمد دہلان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ احمد دہلان شافعی، انہوں نے ان کو دیکھ کر کہا تھا کہ انی لاجد نور من اللہ نور فی وجہ اللہ فی وجہہ، میں اس کی پیشانی میں اللہ کا نور دیکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہندوستان سے عالم آیا ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے سفر حج میں بھی ایک بڑا واقعہ پیش آیا تھا۔ آپ کے مخالفین نے وہاں کر کہا کہ ہندوستان کا ایک عالم آیا ہوا ہے، وہ شرک کرتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ کے علم کے برابر کہتا ہے، علم غیب ثابت کرتا ہے اور اللہ کے علم کے برابر ٹھہراتا ہے، مشرک ہے۔ تو گورنر شریف مکہ نے آپ کو بلوایا تھا اور اس نے آپ سے سوال کیا کہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ یہ کہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ مجھ پر جو سوال وارد کرنے ہیں وہ لکھ کر دے دو، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ اور وہ سوال آپ کے سامنے لکھے گئے، اور 1.5 دن کے اندر، یعنی ایک پورا دن صبح سے لے کے رات تک، اور اگلی رات میں آدھی رات کا حصہ، 1.5 دن کے اندر 18 گھنٹوں کے اندر انہوں نے اس کا جواب لکھا، جو آج چھپ کر الدولۃ المکیہ کے نام سے دنیا میں موجود ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر بے شمار احادیث اور بے شمار آیات بیان کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو ثابت کیا، اور قول فیصل یہ کیا اور دلیل قرآن سے دی۔ تمام مخلوقات کے علم، بڑے بڑے سائنسدان ملا لیجئے، بڑے بڑے فلسفی ملا لیجئے، بڑے بڑے منطقی شامل کر لیں، تمام انسانوں کا علم، بلکہ تمام مخلوقات کا علم، جانوروں کو بھی علم ہوتا ہے، چیونٹی کو بھی علم ہوتا ہے، ہر شے کو علم ہوتا ہے۔ کہا تمام مخلوقات کے علم کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابل کیا جائے تو ایسی حیثیت ہے ساری مخلوقات کے علم کی جیسے ایک قطرے کو ایک سمندر سے نسبت ہوتی ہے۔ یہ تمام مخلوقات کا علم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے آگے وہ حیثیت بھی نہیں رکھتا جو قطرے کو سمندر سے ہے، کیونکہ سمندر اگرچہ قطرے کی سمندر سے کوئی نسبت ہے نہیں، لیکن بہرحال سمندر محدود ہے، اللہ کا علم لا محدود ہے۔ قول فیصل یہ، تو وہ شریف مکہ نے آپ کو آگے بڑھ کر چوم لیا اور اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ جس کو اللہ فضل عطا کرتا ہے اس کے ہاتھ سے دین پیدا ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ سے دین پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ 2-4 سال پہلے گزر چکا تھا۔ دوسرے حج پر گئے تو لوگوں کے اندر آپ کا شورا ہو چکا تھا، کہا کہ ہندوستان سے وہی عالم آیا ہوا ہے، تو ان سے پوچھتے ہیں، ان سے کہا کہ جناب یہ مسئلہ ہے، آج کل بڑا
یہاں پر زوروں پر ہے کہ کاغذی نوٹ کی شرعی حیثیت کا تعین کیسے کریں، شرعاً اس کی قیمت کیسے مقرر کریں جبکہ اس کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں۔ ایک کاغذ کی کتنی قیمت ہوتی ہے چھوٹے سے کاغذ کی، تو اس کی قیمت کا تعین کیسے کریں؟ تو آپ پردیس میں تھے، لائبریری آپ کے پاس نہیں تھی، کوئی کتب خانہ آپ کے پاس نہیں تھا، اور آپ نے فی البدی ایک دن کے اندر آپ نے ایک کتاب لکھی، کفل الفقیہ الفاہم، کفل الفقیہ الفاہم فی احکام القرطاس والدراہم، کہ کاغذی نوٹ کی شرعی حیثیت کہ یہ کفالت کرتا ہے اس کو، اس پر یہ کتاب لکھ کر اس کو جائز کیا اور کہا کہ یہ جائز ہے شریعت کی روشنی میں۔ انہوں نے پوچھا جی آپ نے یہ جزیہ لیا کہاں سے، یہ مسئلہ کہاں سے مستنبط کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہدایہ شریف جو فقہ حنفی کی بڑی کتاب ہے، دنیا کی 4 عظیم کتابیں مانی گئی ہیں، دنیا کی 4 عظیم ترین کتابیں مانی گئی ہیں، کہا گیا کہ ان کی مثل کتاب نہیں لکھی جا سکتی۔ دنیا میں 4 کتابیں ایسی کہی گئی ہیں کہ ان کی مثل کوئی اور کتاب نہیں لکھی جا سکتی۔ ایک قرآن مجید ہے، ایک بخاری شریف ہے، ایک ہدایہ شریف ہے، اور ایک مثنوی مولانا روم ہے۔ ان 4 کتابوں کی مثل کتاب نہیں لکھی جا سکتی۔ ان میں ہدایہ شریف جو ہے یہ فقہ حنفی کی بڑی کتاب ہے فقہ کی۔ فرمایا کہ اس کے اندر سے میں نے یہ جزیہ لیا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو اس کو کئی دفعہ پڑھا ہے، ہمیں تو یہ مسئلہ نہیں ملا اس میں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ اس کو توجہ فرمائیں، اور ہندوستان کے گئے ہوئے عالم عرب شریف میں بتا رہے ہیں کہ فلاں باب کے اندر فلاں صفحے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص اپنی کتنی ہی بے وقت چیز ہو اس کی جو قیمت مقرر کرے وہ قیمت مقرر کرنے کا استحقاق رکھتا ہے، حق رکھتا ہے، چاہے وہ زیادہ ہی مبالغے پر ہی کیوں نہ رکھے، کسی کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے، لیکن قیمت کا تعین وہ کر سکتا ہے۔ اس بنا پر کاغذ کے نوٹ کی تعین ہو سکتا ہے، جو بیچنے والا اس کی قیمت کہے، حکومت جب کہے کہ اس کی یہ قیمت ہے تو وہ قیمت قابل اعتبار ہوگی۔ آج کوئی آپ کا بدترین مخالف بھی ہو، اس کی گردن بھی آپ کے احسان سے بندھی ہوئی ہے، آپ کے احسان سے بندھی ہوئی ہے کہ کاغذ کے نوٹ کی شرعی حیثیت اعلیٰ حضرت نے متعین کی ہے۔ آج بریلویوں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ درباروں پر سجدے کرتے ہیں، درباروں پر سجدے کرتے ہیں۔ کوئی بریلوی عالم، کوئی سنی عالم ایسا کام نہ کرتا ہے، نہ کبھی کسی نے لکھا ہے اس کو جائز کرنا، بلکہ زمانہ اس کا گواہ ہے۔ وہ مزارات جن کا قبضہ اہل سنت کے علماء کے ہاتھوں میں ہے، محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب کا دیکھ لیجیے آپ مزار شریف فیصل آباد میں، ملتان شریف میں غزالی زمان، راضی دوران، بہقی العصر، امام سید احمد شہید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف دیکھ لیجیے ملتان میں، بریلی میں دیکھ لیجیے امام احمد رضا خان صاحب کا، جہاں علماء کا قبضہ ہے کوئی غیر شرعی رسم وہاں نہیں ادا کی جاتی۔ یہ تو باقاعدہ سازش کے تحت، اور کہنے دیجیے کہ جو مزارات پر جانے کو شرک کہتے ہیں انہوں نے اس کا راستہ کھولا ہے۔ ہندوستان کے اندر خواجہ حسن نظامی بڑے پائے کے اردو ادیب ہیں، جو اردو ادب سے کچھ شغف رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خواجہ حسن نظامی اردو کے بڑے پائے کے ادیب تھے، بڑے پائے کے ادیب تھے۔ وہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سجادہ نشین تھے دربار میں، اور وہ مزار پہ سجدہ کرتے تھے۔ سب سے پہلا سجدہ تحیت کے حرمت کا جو فتویٰ دیا وہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان نے دیا، اور اس رسالے کا نام ہے الزبدۃ الزکیہ لتحریم السجدۃ التحیہ، کہ سجدہ تحیت کے حرام ہونے پر رسالہ لکھا گیا ہے سب سے پہلا۔ اور خواجہ حسن نظامی اعلیٰ حضرت کو دشمن جانتا تھا، اردو کا بڑا ادیب تھا، اور دوستی کن سے تھی؟ ان لوگوں کے ساتھ دوستی رہی ہے ہمیشہ ساری زندگی جو آج کہتے ہیں کہ یہ قبر پرست ہیں، اس قبر پرست کے ساتھ ان کی دوستی تھی۔ ہمارے امام نے سب سے پہلے تحریم پر فتویٰ لکھا، ہمارے امام نے فتویٰ لکھا ہے کہ اس قبروں کو سجدہ تحظیمی کرنا یہ حرام ہے، اور سجدہ عبادت یہ شرک ہے، اور اس کا فرق بھی واضح کیا۔ تو ہمارے امام نے یہ کام کیا، ہمارے علماء پر یہ الزام نہیں ہے، ان کے علماء پر الزامات ہیں جو گستاخی کے الزامات ہیں۔ ہمارے تو عوام جو جہلا ہیں ان کی حرکت پر اعتراض کر سکتا ہے کوئی، ہمارے علماء میں سے کسی نے نہیں اس کو لکھا۔ اور سب سے پہلا ہندوستان کے اندر سجدہ تعظیمی کی حرمت کا فتویٰ امام اہل سنت نے دیا ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی، اعلیٰ حضرت اس کی چلتی پھرتی تصویر تھی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو کبھی ایسی قوم کو نہیں پائے گا جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والی ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ،
وہ ان سے دوستی رکھیں ہوں ایمان والے، اور دوستی ان سے رکھیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہوں۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم، اگرچہ ان کے باپ دادا ہوں، او ابناءہم، چاہے ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، چاہے ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے کنبے والے ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا۔ وأیدہم بروح منہ، اور ان کی مدد کی جبریل امین کے ذریعے۔ یہ دیکھیے ہم اس کو پڑھ گئے، آپ نے بھی سن لیا، لیکن اس کی روح کو کوئی نہیں سمجھا۔ اس کی روح کو سمجھا امام اہل سنت نے، اور امام اہل سنت نے اس کو سمجھایا۔ ساری زندگی کا اگر نچوڑ لیا جائے تو وہ آپ کی یہ آیت ہے۔ ساری زندگی کے نچوڑ آپ کی تعلیمات کا وہ یہی ہے کہ اے مومن مسلمان، جب اللہ کے نبی کا معاملہ آئے، ابھی تازہ معاملہ ہے نا، ایک بہت بڑے مولوی کہلاتے ہیں، بڑے مولوی ہیں، بڑے مولوی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں کتنی بڑی توہین کی، انہی کے مسلک کے علماء نے ان کے کفر پر کتابیں لکھی، انہی کے مسلک کے علماء نے، اور آج بھی ان کو گلے لگائے پھر رہے۔ یوسف علیہ السلام کی صریح توہین کی، اللہ کی تجسیم کہتے ہیں کہ تو میرے پاس آ، تو میرے پاس کبھی تو آ، کبھی تو مجھے اپنے پاس بلا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کے کلام کرتے ہیں دعاؤں میں، اور رونے کی بڑی اداکاریاں کرتے ہیں۔ انہی کے ہم مسلک علماء نے ان کے کفر پر فتوے لکھے، آج بھی ان کو گلے لگائے پھر رہے۔ ہمارے امام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ کوئی تمہارا کتنا عزیز قریبی کیوں نہ ہو، جب اللہ اور اللہ کے رسول کا مخالف ہو جائے، یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا، یہی اہل ایمان کا طریقہ تھا کہ ان کے قریب نہیں جاتے تھے، بدعقیدوں کے قریب نہیں جانا، تمہارا کتنا قریبی عزیز کیوں نہ ہو۔ حدیث شریف کے اندر ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے کسی سے محبت کی تو محض اللہ کے لیے کی، کسی سے دشمنی رکھی تو محض اللہ کے لیے بغض رکھا، غصہ رکھا، کسی کو عطا کیا اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا، اور کسی کو روک لیا تو فرمایا اللہ کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان، بے شک اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ کلمہ طیبہ کا جزو ثانی جو ہے نا، پہلے حصے کا جو لا الہ الا اللہ، اس میں الا اللہ کہنا مشکل نہیں ہے، الا اللہ کہنا مشکل نہیں ہے، لا الہ کہنا مشکل ہوتا ہے۔ لا الہ کہنا مشکل ہے، زمانے کے خداؤں سے ٹکرانا۔ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ مشرکین یہی تو کہتے تھے، مسلمانوں حضور کے پاس یہی دعوت کو لے کر آئے تھے، حضرت ابو طالب کے پاس یہی مطالبہ لے کر تو آئے تھے، اور کہا کہ اپنے بھتیجوں کو سمجھائیے، دولت چاہتے ہیں دولت دیتے ہیں، کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں شادی کروا دیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم ان کو سردار مان لیتے ہیں، بس ہمارا ایک مطالبہ ہے، اپنی بات کریں، اللہ کی بات بے شک کریں، اپنے دین کی بات کریں، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں۔ آج بھی بہت سارے مسلمان یہی ہوتے ہیں، صلح کلی، کہ کسی کو کچھ مت کہو، سب ٹھیک ہیں، سب مسلمان ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا، اللہ پیشاب اور دودھ کو اکٹھا نہیں کرتا، پیشاب اور دودھ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ہو سکتا ہے بقائے باہمی کے طور پر کہ ہم آپ کو نہیں چھیڑتے، آپ ہمیں نہ چھیڑیں، پرامن طریقے سے رہیں، آرام سے رہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سب ایک جیسے ہو جائیں، فیصلہ اللہ ہی کے ذمے، ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، ضرور اللہ جدا کر کے چھوڑے گا ناپاک کو پاک سے، چھانٹی کرے گا۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ مومنین کو اس حالت میں نہیں چھوڑے گا کہ پاک اور ناپاک کو جمع کر کے رکھے، بلکہ ان کے درمیان تمیز کر دے گا۔ صحابہ اکرام کا یہی ایمان تھا، اہل سنت کا ہمیشہ یہی ایمان رہا ہے۔ آج یہ مسلمانوں نے ایک فلسفہ نکالا، یہ انگریز نے ندوۃ العلماء نام کا ادارہ ہندوستان کے اندر قائم کیا، اس کا سنگ بنیاد انگریز حکمران نے رکھا۔ یہ تاریخی بات ہے ریکارڈ پر، شبلی نعمانی اور سید سلمان ندوی جس ادارے کی بات کرتے ہیں ندوۃ العلماء، اس کا سنگ بنیاد جو رکھا ہے وہ انگریز نے رکھا ہے۔ یہ تاریخی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تاریخی حوالوں کی سند کے ساتھ بتا رہے ہیں، انگریز نے اس کا رکھا۔ اور شبلی نعمانی نے جو انگریز کی خوشامدیں کی کہ ہم نے کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی، ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کا سایہ سمجھتے ہیں زمین پر، ہم آپ کے ہمیشہ آپ کی برکتوں کے خیر خواہ ہیں، اور ہم آپ کی حکومت کے خیر خواہ ہیں، یہ انہوں نے کیا تھا۔ یہ آج بھی جو صلح کلی ہوتے ہیں نا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنا اپنا کرے، ادھر بھی ہو جائے گی ادھر بھی، یہ کسی طرف کے نہیں رہتے،
کسی ایک طرف کے بھی نہیں رہتے۔ امام ابن سیرین کے پاس ایک شخص آیا، امام ابن سیرین پر ایک شخص آیا اور کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اچھا میں حدیث سناتا ہوں۔ کہا میں تجھ سے حدیث بھی نہیں سننا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا قرآن میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، میں قرآن پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ فرمایا کہ میں تجھ سے قرآن بھی نہیں سنتا، تو جاتا ہے یا نہیں، میں چلا جاؤں۔ وہ نہیں گیا تو آپ اپنے شاگردوں لے کر چل پڑے۔ شاگردوں نے کہا حضور قرآن میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن کو سن لیتے۔ کہا کہ میں اس سے قرآن سنتا، قرآن تو وہ بھی وہی پڑھتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کا معنی کوئی ایسا بیان کرتا جو میرے دل پہ اثر کر جاتا، میرا تو ایمان چلا جاتا، میں اس سے قرآن کیوں سنوں؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں آؤ قرآن کی طرف۔ بھائی تم اپنی تنظیم کی طرف بلا رہے ہو، قرآن کی طرف تو نہیں بلا رہے۔ قرآن کی من چاہی تعویلیں کر رہے ہو، قرآن کے ترجمے کو سن لیجیے۔ یہ امام اہل سنت، ان کے پاس صدر الفاظ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے۔ کہا کہ حضور ترجمے میں لوگوں نے بڑی گستاخیاں کی ہیں، نبی کو لکھ دیا وَوَرَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، جب ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو راستہ دیا۔ یعنی نبی بھی بھٹک سکتا ہے، کبھی نبی بھی بھٹکا ہوا تھا، اللہ کے لیے لکھ دیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے مکر کیا، اور اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے، یہ لکھ دیا۔ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ اب بتائیے کتنی بڑی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور آپ کو صحیح ترجمہ لکھیں۔ یہ کہا بھئی میرے پاس تو ٹائم تو نہیں ہوتا، لیکن دوپہر کو قیلولہ کے وقت میں تو میرے پاس آ جایا کر، میں املا کروا دیا کروں گا۔ اور آپ نے مختصر سے وقت میں ترجمہ کیا، اور کہا گیا کہ وہ تھوڑا سا جو وقت ہوتا تھا قیلولہ کے دوران کا، تھوڑا سا وقت، گھنٹہ 2 گھنٹے، اس میں وہ آیا کرتے تھے، اور سال 2 سال کے اندر آپ نے پورا قرآن مجید کا ترجمہ کیا، ایسا فی البدیع ترجمہ کیا۔ ابھی اسے ایک لفظ کو دیکھ لیجئے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ترجمہ کیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا، کسی نے لکھا بھٹکا ہوا پایا، کسی نے لکھا کہ گمراہ پایا، کسی نے لکھا ناواقف راہ پایا، یہ کیے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا ایمان افروز ترجمہ کیا، انہوں نے کہا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو ہم نے اپنی طرف راستہ دیا، کیونکہ سرکار اللہ کی محبت میں غار حرا میں تو جا کے بیٹھا کرتے تھے، اور کیا مقصد تھا غار حرا میں جانے کا، اور کیا مقصد تھا؟ اللہ کی محبت میں جاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا جب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں، کیونکہ اور یہ عربی محاورے سے خلاف بھی نہیں ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ خلاف بھی نہیں ہے، کیونکہ عربی کا ایک محاورہ ہے ضل الماء فی اللبن، ضل الماء فی اللبن، کہ پانی دودھ کے اندر گم ہو گیا۔ آپ دودھ کی ایک بالٹی رکھیں، اس میں 2 گلاس پانی ڈال دیجیے، آپ کو پانی نظر نہیں آئے گا، سارا دودھ ہی ہو جائے گا۔ پانی دودھ میں گم ہو گیا، یعنی کسی کے اندر اپنی ہستی کو مٹا دینا۔ تو اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ پیارے جب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو ہم نے آپ کو اپنی طرف بلا لیا۔ اب دیکھیے کہاں فرق گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، جب اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کا آقا نہ بھٹکے نہ گمراہ ہوئے، اور تم کہہ رہے ہو کہ جب آقا بھٹکے تو ہم نے راستہ دیا، بہکے تو راستہ دیا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح کی ابتدائی آیت صلح حدیبیہ کے موقع پر، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اس کا ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، اور اس لیے کی تاکہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ نبی کی تو ساری زندگی معاذ اللہ گناہوں میں ہی رہی، اگلے گناہ بھی کیے، معاف کر دینا ایک الگ بات ہے، تو یہ کہنا کہ گناہ تو کیے، پہلے بھی کیے، پھر ہما و شما کی کیا حقیقت ہے؟ جب نبی ہی نے ساری زندگی گناہ کیے اور اللہ نے معاف کر دیے، تو پھر ہمارے آپ کی کیا حیثیت رہ گئی؟ کون گناہوں سے بچے گا؟ اب امام اہل سنت کا ترجمہ دیکھیے، انہوں نے ترجمہ کیا ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب سے آپ سے پہلوں کی اور آپ کے بعد والوں کی مغفرت فرما دے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ کنز الایمان ہے، ایمان کا خزانہ ہے۔ اور وہ ترجمہ اس لیے ہم کہتے ہیں، یہ لوگ ترجمے پڑھ کر جن کو ذرا سا آ گیا اور کر کے جناب لوگوں کو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور کو بھی گمراہ کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ ترجمے کا کہ کس کے لیے کیا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے جیسے قل کی مثال ہم نے آپ کو دی، قل هو اللہ احد، تم ہم سے اللہ سے چھوٹے ہیں، اللہ سے محبوب ہیں، فرماؤ مخلوق کو فرماؤ
تو ساری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کا درس دیتے اور آپ کے ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے گزرے۔ بڑے سے بڑے نواب اس زمانے کے وہ آپ سے ملاقات کے خواہش رکھا کرتے تھے، لیکن آپ ان کے پاس جانا تو کجا، کبھی کسی کو اپنے پاس آنے ہی نہ دیا، کسی کو اپنے پاس آنے نہ دیتے تھے۔ اور حکمت و تبلیغ کی حکمت دیکھیے، آپ کے مرشد زادے سید مہدی علی خان صاحب مارہرہ شریف والے آپ کے مرشد زادے ہیں، آپ کے شیخ کے بیٹے ہیں۔ وہ ایک دفعہ آپ کے ہاں مہمان ہو کر آئے تو آپ نے ان کا اکرام کیا، اور عمر میں اگرچہ آپ بڑے تھے لیکن وہ مرشد زادے تھے، تو آپ ان کو وضو کرواتے تھے، لوٹے سے پانی ڈالتے تھے ان کے ہاتھ پر۔ دیکھا کہ صاحبزادے نے ہاتھ میں انگوٹھی ڈالی ہے سونے کی، اور سونا شریعت محمدی میں حرام ہے، حضور کی شریعت میں مردوں پر سونا حرام ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ہیں بھی مرشد زادے، جائے ادب بھی ہے اور شریعت کے حکم سے روکنا بھی لازم ہے۔ اب آپ نے دیکھی کیسے حکمت سے ان کے ساتھ تبلیغ کی اور کہا کہ حضور آپ تو سید بادشاہ ہیں، کریم ہیں، یہ انگوٹھی فقیر کو ادا کر دی، عنایت کر دے، مجھے دے دی۔ انہوں نے کہا لو صاحب، یہ لو انگوٹھی، نکال کر دے دی۔ آپ نے انگوٹھی رکھ لی۔ جتنے دن آپ کے مرشد زادے رہے آپ نے ان کا اکرام کیا۔ جب وہ چلے گئے آپ نے وہ انگوٹھی رجسٹری کی اور اپنے شیخ کے گھر پر بھیجی اور لکھ کر بھیجا کہ حضور آپ نے تو عنایت خسروانہ کی، آپ نے تو مہربانی فرمائی، انگوٹھی مجھے عطا کی، لیکن بعد میں مجھے خیال ہوا کہ یہ مرد کو پہننا تو حرام ہے، میں تو اسے نہیں پہن سکتا، تو یہ میں بھیج رہا ہوں، آپ اپنے حرم کے اندر اپنی خواتین میں سے کسی کو دے دیجیے۔ اب دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں، کیسا ادب کا انداز تھا۔ یہ ادب ہی سکھایا ہے اعلیٰ حضرت نے، امام اہل سنت نے، امام اہل سنت نے ادب ہی سکھایا ہے۔ آل رسول کی تعظیم کے بارے میں معاملات ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بات ہو، سادات اس زمانے کے اندر ایک گھر کے اندر ایک ملازم رکھا، 10 سال کا لڑکا، 9 سال کا بچہ، پتہ چلا کہ وہ سید ہے، پتہ چل گیا کہ وہ سید ہے۔ گھر والوں کو سختی سے منع کیا، گھر والوں کو سختی سے منع کیا کہ سید ہے، شہزادہ ہے، اس سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا، اور جو ان کے ساتھ معاوضہ طے ہوا ہے وہ ان کی خدمت میں بطور اعزازیہ کے پیش کیا جائے گا اور ان کی خدمت کی جائے گی، ان کو آرام سے رکھا جائے گا، جب تک یہ رہیں ان کو کوئی کام نہیں کہے گا۔ وہ صاحب، وہ سید زادہ بچہ، وہ بھی کچھ عرصہ تو رہے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ مجھے کام تو کوئی کہتا نہیں، پیسے مجھے ہر مہینے مل جاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ خود ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ سادات کا ایسا اکرام کرتے تھے، سادات کا اکرام، آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ایسا اکرام بتایا، ایسا احترام سکھایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی طرف آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمان کا صحیح مطلب ہے کہ وہ اس سے کبھی تعلق ہی نہیں رکھتے، کوئی کتنا تعلق والا ہو، کوئی کتنا بڑا مولوی ہو، کتنا بڑا عالم یا شیخ الحدیث کہلاتا ہو، جب حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا، یہ حضور کے بارے میں کوئی بات کہہ دی، ان کی تلوار جو ہے وہ چلی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ قلم کی تلوار، فزیکلی تلوار نہیں، گردنیں نہیں اڑائیں۔ آپ نے پھر اس کے رد کرتے ہوئے ایسا اسلوب اختیار کیا، اتنی شدت فرمائی، دشمن احمد پر شدت کیجیے، دشمن احمد پر شدت کیجیے۔ یہ ایک نیا دین نکالا، یہ بدعت نکالی کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، کیا بس ان کا اتنا احترام کرو جیسے بڑے بھائی کا کرتے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کے سامنے ایسا معاملہ آیا، آپ تیغ برراں بن گئے اور آپ نے ان کے یعنی قلم کے اعتبار سے ان کے پشتوں کے پشتے لگا دیے۔ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا جو خنجر ہے، تلوار ہے، یہ تیر ہے، یہ نیزہ ہے، یہ خنجر خونخوار ہے۔ اعداء سے کہو خیر منائیں نہ شر کریں، دشمنوں سے کہہ دو کہ خیر منائیں شر نہ کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی سے کوئی علاقہ نہ رکھتے تھے۔ فرمایا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اس کا بھی ابھی نعت پڑھ رہے تھے یہ ہمارے ایک صاحب، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی بڑی معروف نعت ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے، حضور کے حسن کا کمال ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، نقص کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ حضور کے کمال میں یا حضور کے حسن میں یہ کمی رہ گئی، تصور ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی وہ پھول ہے جس کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں۔ پھولوں کے ساتھ تو کانٹے ہوتے ہیں نا، یہ وہ پھول ہے جس کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہ ہیں وہ شمع نبوت،
جس کے ساتھ کوئی دھواں نہیں، کوئی آلودگی نہیں۔ اس نعت کا ایک پس منظر ہے، بہرائچ ایک علاقہ ہے ہندوستان کا، اس کی ایک ریاست تھی نان پارا۔ نان پارا نام کی ایک ریاست تھی، تو وہاں کے آپ کے ایک بہت چاہنے والے بڑے عقیدت مند صاحب تھے، وہ نان پارا سے آپ کے پاس آئے اور آپ کی شاعری کی بڑی عظمت تھے۔ داغ دہلوی تڑپ اٹھے تھے آپ کی شاعری کو دیکھ کر۔ یہ جب یہ اس نے نعت سنی تو بھڑک اٹھا اور کہا کہ مولوی ہو کر ایسا شعر لکھتا ہے، اور جس کا مقطع پھر داغ ایک روایت میں ہے کہ داغ دہلوی نے لکھا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ یہ آپ کی نعت ہے۔ تو یہ آپ کے بھائی حسن رضا خان صاحب یہ داغ دہلوی کے شاگرد تھے۔ حسن رضا خان صاحب داغ دہلوی کے شاگرد تھے۔ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے تو آپ نے یہ غزل ان کے ہاتھ، یہ غزل کے انداز میں نعت لکھی ہوئی ہے، تو یہ ان کے ہاتھ بھیجی کہ کہا کہ ان کو دکھائیے گا ذرا کہ اس میں اصلاح کریں یا کوئی گنجائش ہے تو تبدیلی کریں۔ انہوں نے دیکھی، داغ دہلوی پھڑک اٹھے اور انہوں نے کہا کہ مولوی ہو کر ایسی شاعری۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ قطع انہوں نے لکھا، داغ دہلوی نے، مرزا داغ دہلوی نے یہ قطع لکھا تھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، زبان کی بادشاہی آپ کے لیے لازم ہے، ثابت شدہ ہے، جس سمت آ گئے ہو، اگر فتویٰ لکھنے پر آئے اس میں کمال کر دیا، اگر شاعری حدائق بخشش لکھنے پر آئے باقی جنت کے یعنی بخشش کے باغیچے وہ بھی کمال کر دیا، مصطفیٰ جان رحمت پوری دنیا میں معروف ہو گیا۔ یہ سرکار کی بارگاہ میں قبولیت کی دلیل ہے۔ تو یہ قطع انہوں نے لکھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ جدھر بھی آپ نے جدھر بھی قلم اٹھایا انتہا کر دی۔ ایک صاحب نے لکھا ہے اس زمانے کے بڑے مولوی کو، انہوں نے کہا کہ جی اقامت میں حضور کا نام نامی آئے تو کیا انگوٹھے چومنا کسی جگہ سے ثابت ہے؟ وہ بڑے مولوی ہیں، انہوں نے کہا جی اقامت تو اقامت، خود اذان کے لیے بھی کوئی حدیث نہیں ہے۔ پھر وہ فتویٰ اعلیٰ حضرت کے پاس آیا، اعلیٰ حضرت کے پاس آیا، اعلیٰ حضرت نے اذان کو چھوڑ کر اقامت کے حق میں 15 احادیث آپ نے بیان فرما دی، 15 احادیث، 15 حدیثیں بیان کی کہ سرکار کا نام نامی آئے اذان میں تو انگوٹھے چومے جائیں۔ تو امام اہل سنت کے پاس وہ نان پارا سے وہ صاحب آئے، اس نے کہا کہ حضور میں غریب ہوں، مجھے آپ بڑے شاعر ہیں، آپ کو اللہ نے بڑا ملکہ عطا کیا ہے، آپ نان پارا کا جو نواب ہے اس کے شان میں قصیدہ لکھ دیجیے، میں اس کو پیش کروں گا، وہ سنے گا تو بادشاہ خوش ہو کر پیسے دے دیا کرتے تھے، میری حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس کے جواب میں یہ نعت لکھی تھی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ یہ پوری نعت لکھ کر اس کا آخری مصرع جو ہے مقطع جسے کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص پہ بیان کرتا ہے، اس میں کمال کر دیا آپ نے۔ اس میں فرماتے ہیں اس کو ان کے اوپر طنز کیا، بڑا لطیف سا طنز کیا اور انکار کر دیا، کہا کہ کروں مدح اہل دول رضا، دولت والوں کی میں تعریفیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں۔ نان پارا کی ترکیب کو الٹ دیا اور پارہ نا یعنی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں کوئی مجھے روٹی کا ٹکڑا دے تو میں اس کی تعریفیں کروں، میں اپنے آقا کی تعریف میں رب اللسان رہتا ہوں اور اسی میں سارے زندگی بسر کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا وقت آخر آیا تو وصایا جو آپ نے فرمایا، وصایا شریف آپ کے چھپے ہوئے ہیں، وصیتیں کی تھیں، اس میں ایک وصیت یہ تھی کہ میری قبر کو لحدی بنانا اور گہری بنانا، کھڑے ہونے کی جگہ ہو اس میں۔ قبر کے 3 اسلوب ہیں ہمارے علم کے مطابق، قبر کے 3 اسلوب ہیں۔ ایک لحدی قبر ہوتی ہے جس میں پہلے سیدھا گڑھا کھودا جاتا ہے، پھر پہلو کے اندر ایک لحد بنائی جاتی ہے اور اس میں دفن کیا جاتا ہے۔ یہ قبر کا اسلوب اہل مدینہ کا ہے، اہل مدینہ کی قبر کا اسلوب جو ہے وہ یہ ہے لحدی۔ اور مکہ والوں کی قبر جو ہے وہ صندوقی ہوتی تھی، جیسے کراچی میں بنتی ہے، سیدھا گڑھا کھودا جاتا ہے، میت کو اندر رکھا جاتا ہے، اوپر سے سلیب ڈال دیا جاتا ہے۔ اب تو خیر مدینہ شریف میں بھی ایسی بنتی ہے، لیکن مدینہ طیبہ کی جو قبر کا اسلوب تھا وہ لحدی ہے۔ ایک ہمارے سرائکی بیلٹ میں بنتی ہے، اس کو تجر کہتے ہیں، تجر والی قبر، تجر کہتے ہیں، وہ اینٹوں کو رکھ کے تھوڑا تھوڑا کھسکاتے آتے ہیں اور تندور کی شکل دے کر اوپر سے منہ بند کر دیتے ہیں، یہ تجر کہلاتے ہیں۔ تو یہ 3 انداز ہم جانتے ہیں۔ تو 2 انداز اہل مدینہ اور اہل مکہ کے تھے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہو گیا، اس وقت چونکہ آپ مکہ سے تشریف لائے تھے، آپ مہاجر تھے، تو مہاجروں نے، مکہ والوں نے کہا کہ ہم آپ کی قبر ایسی بنائیں گے جیسے مکہ والوں کی بنتی ہے، صندوق کی قبر بنائیں گے۔ مدینہ والوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس چونکہ سرکار تشریف لائے ہیں تو ہم ویسی قبر بنائیں گے جو اہل مدینہ کی قبر اللہ دے۔ تو جھگڑا، اس میں اختلاف پڑ گیا۔ اس وقت پھر جو مکہ کے اسلوب کی قبر کھودنے کے جو ماہر تھے وہ تھے ابو عبیدہ بن الجراح، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضور نے ان کو امین امت کا لقب دیا تھا، ان کو امین امت کا لقب دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک ابو عبیدہ ہیں اور ایک ابو طلحہ انصاری تھے، انس بن مالک کے سوتیلے والد، یہ مدینہ والوں کی قبر بنانے کے سب سے بڑے ماہر تھے۔ تو فیصلہ جب اختلاف بڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس میں اللہ کی مشیت پر چھوڑتے ہیں، ایک ہی وقت میں دونوں طرف بندے بھیجتے ہیں، جو پہلے آ گیا ہم سمجھے کہ اللہ کی طرف سے یہی اشارہ ہے تو وہ قبر ویسی بنائی جائے گی۔ دونوں کو ایک ہی وقت میں بلوایا گیا، ابو طلحہ انصاری پہلے پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ لحدی بنائی گئی، لحد کے انداز میں بنائی گئی، مدینہ والوں کے اسلوب پر بنائی گئی۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میری قبر بھی لحدی بنائی جائے، میری قبر لحدی بنائی جائے، البتہ یہ کریں کہ لحد خوب گہری ہو جس میں میں کھڑا ہو سکوں، جس میں بندہ کھڑا ہو سکے۔ کہا کہ حضور آپ اس میں کھڑے ہو کر کیا کریں گے، اس وقت آپ کو تو لٹا دیا جائے گا، اتنا گہرا کھڈا گڑا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا کہ میرے آقا جب قبر میں تشریف لائیں گے میرا دل کرتا ہے کہ میں کھڑا ہو کر پڑھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وما علینا الا البلاغ۔